السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیرامان لا کلاسز۔ دوستو، آج اس کلاس میں دوبارہ ویڈ لاک پالیسی کا ذکر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈ لاک پالیسی پہ ایک لیکچر ڈیلیور کر چکا ہوں، لیکن آج اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ویڈ لاک پالیسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیپوٹیشن کو بھی ڈسکس کروں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ بعض لوگ ڈیپوٹیشن اور ویڈ لاک پالیسی دونوں کنفیوز کر دیتے ہیں، تو دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ بے شک دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ قوانین ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا ڈیپوٹیشن کا ذکر کروں گا۔ ڈیپوٹیشن کا قانون ایسٹا کوڈ فیڈرل میں ڈسکس کیا گیا ہے، جو ہمارے ملازمین کے لیے ایک الگ قانون ہے جس کو ہم ایسٹا کوڈ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ڈیپوٹیشن کا ذکر ہے۔ ساتھ ساتھ 1973 کا جو قانون ہے ملازمین کے لیے، سول سرونٹس ایکٹ ہے، اس میں بھی ڈیپوٹیشن کا ذکر ہے۔ اور ڈیپوٹیشن کا جو پیریڈ ہے وہ ابتدا میں 3 سال اور پھر مزید 2 سال ایکسٹینشن، تو یہ ٹوٹل 5 سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جو کوئی ملازم کسی دوسرے ادارے میں، یا اگر وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو سیم ڈپارٹمنٹ میں وہ سروس کر سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیپوٹیشن۔ اور پھر ہر حال میں اس بندے کو اس 5 سال جو میگزیمم پیریڈ ہے، اس کے بعد ان کو اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا ڈیپوٹیشن سے متعلق۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈ لاک پالیسی کا ذکر کروں گا۔ ویڈ لاک پالیسی کا جو یہ قانون ہے، یہ 1998 میں میاں نواز شریف کے دور حکومت میں، جب مسلم لیگ ان کی حکومت تھی، تو یہ قانون پاس کیا گیا اور باقاعدہ اس کو ایک قانونی شکل دی گئی، اور یہ آفیشل گزٹ میں موجود ہے، پبلش ہو چکا ہے، اور ابھی یہ پاکستان کا قانون ہے۔ 2 دفعہ اس میں پھر ترمیم ہوا، اور یہ جو ترمیم ہے 2006 میں اور 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں ترمیم ہو چکی ہے، اور اس قانون کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ ابھی ویڈ لاک پالیسی کا قانون کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں۔ ویڈ لاک پالیسی کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک اسپاؤس کسی ایک اسٹیشن پہ وہ سروس کرتا ہے، اگر وہ سرکاری ملازم ہے، فرض کرے، اور اس کی بیوی بھی سرکاری ملازم ہے، وہ دوسرے اسٹیشن پہ وہ جاب کر رہی ہے، مثلاً ہسبینڈ اسلام آباد میں ہے، کسی سرکاری ادارے میں، فرض کرے ایجوکیشن میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ایجوکیشن میں ہے یا کسی اور ادارے میں ہے، وہ لاہور میں ہے، تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بیوی اپنے ہسبینڈ کے پاس آئے گی اور دونوں ایک ہی اسٹیشن پہ، ایک ہی جگہ پہ سروس کریں گے۔ تو یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اسی طرح اگر ہسبینڈ بیوی کے پاس جانا چاہے تو ہسبینڈ بھی جا سکتا ہے، تو دونوں اسپاؤزز ہے وہ ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ قانون کیوں بنایا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کیا لاجک ہے کہ اس قانون کو لایا گیا تھا؟ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ہم اس کو کنسٹیٹیوشنلی دیکھیں۔ آئین جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، جو کہ پاکستان کا ایک سپریم لا ہے اور پاکستان کا ایک سالڈ لا کے طور پر ایک ٹھوس ڈاکومنٹ ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے بعد پاکستان میں اگر کسی قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا تو وہ آئین پاکستان ہے۔ ابھی ہمارے آئین پاکستان میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ پاکستان میں جو شہری رہائش پذیر ہے، یہ ان کی بنیادی حقوق ہیں، اور جہاں کہے مطلب یہ ان کا یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وائلیشن ہو، تو ہم ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کر کے اپنا جو ہماری جو رائٹ ہے، اگر کوئی ہمیں وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں ہائی کورٹ کے تھرو۔ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک کسٹوڈین ہے، مطلب یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرے۔ تو اسی وجہ سے ویڈ لاک پالیسی کا اگر کوئی ایشو ہے تو اس پہ ہمیں ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، اور ہمیں ریٹ پٹیشن ہم دائر کر کے اس کو انفورس کر سکتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے بتا دیا کہ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور یہ تمام آرٹیکلز فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر آئین میں یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی میں بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 25 سب سیکشن 3 ہے، اور آرٹیکل 25 سب سیکشن 3 میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو پروٹیکٹ کرے، لیڈیز کو پروٹیکٹ کرے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے۔ دوسرا گراؤنڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے
जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के नाम से जानते हैं, एक अलग चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के बाद, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक। तो ये इसको हम रियासत साजी की बुनियादी उसूल कहते हैं, और इसका मकसद ये है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये किस तरह चलेगा, इसके क्या उसूल होंगे। तो ये चैप्टर मौजूद है, दूसरा चैप्टर है, और इसमें आर्टिकल 29 से 40 तक जितनी भी सेक्शंस है ये रियासत साजी से रिलेटेड है। फिर उसमें आर्टिकल 35 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आर्टिकल 35 रिलेटेड है वेडलॉक पॉलिसी से। आर्टिकल 35 में इस बात का जिक्र मौजूद है कि स्टेट कोशिश करेगी कि लेडीज़ को, ख़वातीन को, इसी तरह फैमिली लाइफ को और शादी को और बच्चों को प्रोटेक्ट करे। तो ये दो जो बुनियादी आर्टिकल्स है, एक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, दूसरा रियासत साजी से रिलेटेड, आर्टिकल 25 सब सेक्शन 3 और आर्टिकल 35, ये दो आर्टिकल्स मौजूद थे। तो इन दो आर्टिकल्स के तनाजुर में ये वेडलॉक पॉलिसी का कानून लागू किया गया था पाकिस्तान में। एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न ये है कि इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो हमारे पाकिस्तान में ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ख़वातीन जो है और उनको मतलब हम तरक्की दे, डेवलप करें। बाकायदा एक मिनिस्ट्री भी है वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसी वजह से ये कानून बनाया गया है। बल्कि हमारे आइन का जो प्रियम्बल है, जिसको हम दिबाजा बोलते हैं, इसमें भी ये इस बात का जिक्र मौजूद है कि स्टेट कोशिश करेगी कि ख़वातीन, बच्चों और इसी तरह माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक़ दे। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो इसलिए नवाज़ शरीफ के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो ये कानून लाया गया और ये मौजूद है अभी तक। लेकिन बाद में इसमें उनकी मज़ीद तरमीम किए गए और इसको मज़ीद इम्प्रूव किया गया 2006 में और फिर 2012 में। इब्तिदा में जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन तक ये महदूद था, लेकिन बाद में 2006 और 2012 में इसको रिवाइज़ किया गया। और अभी हमारा जो वेडलॉक पॉलिसी है, जिसको हम रिवाइज्ड वेडलॉक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उसमें यह है कि ना सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन बल्कि वो तमाम मुलाजिमीन जो किसी प्राइवेट इदारे में काम करते हैं या किसी कॉरपोरेशन में है, इवन अगर वो अनएम्प्लॉई है, किसी इदारे में नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो रिहाइश पजीर है रेजिडेंट्स पे, तो उसके जो स्पाउस है, ख़ासकर जो बीवी है, वो उसके साथ उसी स्टेशन पे वो रहेगी और स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र कराए। तो ये 2012 में ये वेडलॉक पॉलिसी, इसको हम रिवाइज्ड वेडलॉक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये कानून मौजूद है। इसके साथ साथ इस कानून में ये भी ज़िक्र मौजूद है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्पाउसेस हो। अगर कोई बच्ची है, लड़की है, बच्ची है, और उसके पेरेंट्स जहाँ पे वो सेटल है, तो वो बच्ची उधर ही वो काम करेगी। मसलन अगर एक लड़की की या बच्ची की पेरेंट्स इस्लामाबाद में मुकीम है और उस बच्ची को जॉब मिल जाता है सवाबी में, KPK में, तो जॉब तो मिल गया, लेकिन इसके बाद स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उस बच्ची को इस्लामाबाद में लाए। तो ये कानून इसलिए बनाया गया था और ये पाकिस्तान में भी ये कानून मौजूद है। इसके बाद 2013 में राजा परवेज़ अशरफ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरी हुकूमत थी और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस कानून को मज़ीद बेहतर बनाया गया और इसमें एक लेटर जारी किया उस डिपार्टमेंट ने, और इसको हम बोलते हैं एक पॉलिसी आई उस लेटर के तहत, एब्जॉर्प्शन की पॉलिसी। तो इसमें यह है कि अगर कोई स्पाउस एक स्टेशन पे मौजूद है, बीवी वेडलॉक पॉलिसी पे आई है, तो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि दोनों डिपार्टमेंट आपस में कंसेंट देकर उस बंदे को परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाए। बल्कि इसमें बाकायदा इस पॉलिसी में ऑर्डर किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जो मुलाजिमीन स्टेशन पे मौजूद हैं एक स्टेशन पे, तो उनको वहाँ पे एब्जॉर्ब करे। 2013 ये प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी लेटर के नाम से हम इसको जानते हैं। ये तो था वेडलॉक पॉलिसी के बारे में, और इस पे मौजूद जो कानूनी नुकात है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी हम बात करते हैं वेडलॉक पॉलिसी में जो कम्प्लिकेशंस है, और काफ़ी सारी लिटिगेशंस भी इसके हवाले से चलती रहती हैं, तो वो क्या है और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सबसे पहला जो है इसमें कन्फ्यूजन वो क्या है कि वेडलॉक पॉलिसी और डेपुटेशन, लोग इसको मिक्स कर देते हैं।
بات یہ ہے کہ جہاں تک ویڈ لاک پالیسی کا تعلق ہے، ویڈ لاک پالیسی یہ ایک جس طرح میں نے بتا دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، تو یہ پورے پاکستان کے اوپر اپلیکیبل ہے. اس کا وسعت پورے پاکستان تک ہے، یہ مطلب اس کا جو وسعت ہے پورے پاکستان تک ہے. جہاں تک ڈیپوٹیشن کا تعلق ہے تو وہ تو فیڈرل بھی ہے اور صوبوں میں بھی ڈیپوٹیشن کا قانون موجود ہے. ابھی دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ کوئی بھی بندہ کسی بھی سرکاری ادارے میں وہ جا سکتا ہے، سروس کر سکتا ہے، یا ایک صوبے سے یا ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جا سکتا ہے، اور اس کا جو میگزیمم پیریڈ ہے جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ 5 سال ہے. ابھی ایبزاربشن کا کنسیپٹ دونوں میں موجود ہے، ویڈ لاک پالیسی میں بھی ہے، ڈیپوٹیشن میں بھی ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیپوٹیشن والا ڈسکس کرتا ہوں. ڈیپوٹیشن میں جو ایبزاربشن کا قانون ہے وہ ہے ایسٹا کوڈ میں، وہ ہے چیپٹر 8.4، اور اس میں اس کا ذکر موجود ہے. پورا پروسیجر ہے کہ کس طرح ایک ڈیپوٹیشنسٹ کسی دوسرے ادارے میں ایبزارب ہو سکتا ہے، وہ پورا پروسیجر دیا گیا اور باقاعدہ اس پہ لوگ ایبزارب ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ ایک ڈیپوٹیشنسٹ آیا، میگزیمم پیریڈ 5 سال ابھی وہ پورا کر رہا ہے، مطلب 4.5 سال سروس کی، تو 6 مہینے پہلے وہ ایک اپلیکیشن، ایک ریٹن اپلیکیشن دے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو. مثلاً ایجوکیشن میں ہے، ایجوکیشن میں آیا ڈیپوٹیشن پہ، وہ ایبزارب ہونا چاہتا ہے تو آخری 5 سال کے جو آخری 6 مہینے ہیں اس میں ایک ریٹن اپلیکیشن دے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو. فرض کر ایجوکیشن کا میں مثال لیتا ہوں، یہاں پہ اسلام آباد کے جو ماڈل سکولز ہے یا کالجز ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ادارہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن. لیکن جو ڈی جی یا اس کا جو سربراہ ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے. اس کا جو سربراہ ہے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ سیکرٹری ایجوکیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں. تو یہاں پہ وہ بندہ کیا کرے گا؟ جو سرکاری ملازم ہے وہ سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست دے گا جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اور اس کے بعد وہ سیکرٹری ایجوکیشن میوچول کنسلٹیشن کرے گا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو اس بندے کا ہے. فرض کرو بندہ اگر کے پی سے آیا ہے تو پھر وہاں پہ کون ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی؟ وہاں پہ سیکرٹری ایجوکیشن ہے. یہ دونوں میوچول کنسلٹیشن کے ساتھ اگر یہ دونوں چاہے، ایک ریکوزیشن کے لیے لیٹر بھیجے گا، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور اس کے بعد یہ دونوں کنسلٹیشن کے ساتھ اس بندے کو، مطلب جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کنسنٹ دیا، NOC جاری کیا، اور یہاں سے اگر گیا ہے مطلب ڈیپوٹیشن ریکویسٹ NOC کے لیے، تو پھر یہ بندہ ایبزارب ہو جائے گا. اس میں 3 پارٹیز ہوتے ہیں بیسیکلی، بارونگ ڈپارٹمنٹ، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اور اپلیکنٹ جو سروس کرتا ہے. اگر یہ تینوں راضی ہے تو یہ جو سرکاری ملازم ہے یہ پرماننٹلی ایبزارب ہو سکتا ہے. یہ ڈیپوٹیشن کا قانون ہے. اسی طرح ویڈ لاک پالیسی کا پھر الگ قانون ہے. ویڈ لاک پالیسی کا یہ ہے کہ ویڈ لاک پالیسی تو انڈیپینڈنٹ پیریڈ کے لیے اس کا جو سرکل ہے، یہ یا تو یہ بندہ غیر معینہ مدت تک بارونگ ڈپارٹمنٹ میں جو سرکاری ملازم ہے یہ کام کرے گا، جب تک اس کا جو سپاؤز ہے وہ دوسرے اسٹیشن پہ موجود ہے تب تک یہ رہے گا. اس کو ہم بولتے ہیں انڈیفینٹ پیریڈ، اور اس انڈیفینٹ پیریڈ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے ویڈ لاک پالیسی میں. اس میں یہ رہے گا، یا مطلب یہ ایبزارب ہو جائے گا. یہ دونوں اصول موجود ہے. ایبزارب کس طرح ہوگا؟ ایبزارب کا اس کا پروسیجر الگ ہے. وہ یہ ہے کہ بارونگ ڈپارٹمنٹ کسی بھی وقت یہ جو ویڈ لاک پالیسی کے تحت ملازم آیا ہوا ہے ان سے کہے گا کہ آپ NOC لائے، اور باقاعدہ ایک ریٹن فارم میں ایک ریکوزیشن لیٹر جاری کرے گی جو بارونگ ڈپارٹمنٹ ہے. جب وہ لیٹر جاری کرے گا تو وہ لیٹر سینڈ ہو جائے گا کہاں پہ؟ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کے نام پہ، اور وہاں سے اگر وہ NOC جاری کرتا ہے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ایبزارب کرے. اور پرائم منسٹر کا پالیسی لیٹر ہے 2013 جس کو میں نے ڈسکس کیا، اس پالیسی لیٹر کے تحت یہ سرکاری ملازم ایبزارب ہو سکتا ہے انڈر ویڈ لاک پالیسی. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انڈر ویڈ لاک پالیسی کسی دوسرے اسٹیشن پہ موجود ہے تو ایٹ اے ٹائم وہ
دونوں قوانین کو انجوائے کر سکتا ہے. ایبزارپشن کا بھی جو پروسیجر دیا گیا ہے ڈیپورٹیشن کا وہ بھی، اور ویڈ لاک پالیسی کا بھی. یعنی اگر کوئی ملازم انڈر ویڈ لاک پالیسی ہے تو دونوں قوانین ان کے اوپر اپلیکیبل ہیں. لیکن اگر کوئی ملازم ویڈ لاک پالیسی کے انڈر نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر صرف اور صرف ڈیپورٹیشن کا قانون لاگو ہے. یا تو وہ 5 سال کے اندر ایبزارب ہو جائے گا آخری 4.5 سالوں میں کے بعد جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے، یا ہر صورت میں وہ ریورٹ ہو کر واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. اس کے بعد اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے 5 سال کے بعد. لیکن ڈیپورٹیشن میں تو یہ نہیں ہے، لیکن ویڈ لاک پالیسی میں یہ گنجائش موجود ہے انڈیپینڈنٹ پیریڈ کے لیے بھی اور ایبزارپشن کے لیے بھی. یہ تو تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جرنلی ڈسکس کیا، ویڈ لاک پالیسی اور ڈیپورٹیشن. ابھی تھوڑے سے ایک قانونی پیچیدگیاں ہے، چونکہ میں اکثر میرے پاس اس طرح کے کیسز ہے جو کہ ویڈ لاک پالیسی اور ڈیپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو سروس میٹر میں یہ بہت بڑا کمپلیکیٹڈ چیپٹر ہے اور کافی مشکلات ہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ اکثر ایک ملازم کسی بارونگ ڈپارٹمنٹ میں جب وہ چلا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ پیریڈ کے لیے تو ایکسٹینشن اس کو ملتا رہتا ہے. بعض دفعہ وہ NOC بھی لے کے جاتا ہے. اس کے بعد اس ملازم کو ریپیٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس ریپیٹریشن آرڈر کو چیلنج کرتا ہے ہائی کورٹ میں. اور جس طرح میں نے بتا دیا کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ ریٹ پٹیشن میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو مثلا اگر کوئی بندہ ویڈ لاک پالیسی پہ آیا ہے تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے اس کے اوپر ججمنٹ موجود ہیں اور وہ بندہ ایبزارب ہو سکتا ہے. اور وہ ججمنٹس کے حوالے میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. ایک ججمنٹ ہے 2010 PLD پیج نمبر 857. اس ججمنٹ میں ہنریبل سپریم کورٹ نے ایبزارپشن کے احکامات جاری کیے تھے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ججمنٹ ہیں. PLD 2010 پیج نمبر 857 سپریم کورٹ. اس ججمنٹ کو آپ پڑھیے. ساتھ ساتھ ایک اور ججمنٹ جس میں ویڈ لاک پالیسی کو الگ ڈسکس کیا گیا ہے اور ڈیپورٹیشن کو الگ ڈسکس کیا گیا ہے. ویڈ لاک پالیسی پہ ایک لیڈی آئی تھی، اس کے ایبزارپشن کے آرڈر جاری ہوئے اور جو ڈیپورٹیشنسٹ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ واپس جائے. تو یہ ججمنٹ ہے SCMR 2015 SCMR 2015 پیج نمبر 456. یہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے اور اس کو ہم اپنے لیگل زبان میں ججمنٹ ان رم بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ پورے پاکستان اور تمام ہائی کورٹس کے اوپر بینڈنگ ہے تو اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں ججمنٹ ان رم. اور خاص کر اس کے جو پیرا نمبر، آپ پیرا نمبر بھی نوٹ کریں، پیرا نمبر 172 اور 173. 172 اور 173 میں کورٹ نے ایک بہت اہم پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے. وہ کیا ہے کہ ایک لیڈی پارس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہوئی تھی انڈر ویڈ لاک پالیسی. تو عدالت نے باقی جتنے بھی ویڈ لاک پالیسی کے علاوہ ڈیپورٹیشن پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے بارے میں یہ احکامات جاری کیے کہ ان کو ریورٹ بیک کرے اپنے اپنے محکمہ جات میں. لیکن وہ جو لیڈی ویڈ لاک پالیسی تھی آئی تھی، کورٹ نے اسپیسیفکلی اس لیڈی کے بارے میں لکھا کہ اس کو ایبزارب کرے. یہ پیرا نمبر 172 اور 173 پہ یہ بات موجود ہے. اور پھر اس کا جو ایک اور امپورٹنٹ پیرا ہے، آخری پیرا ہے، وہ 254 ہے. 254 254 پیرا ہے اور اس 254 پیرا میں اس ججمنٹ کو سرکولیٹ کیا گیا ہے تمام ہائی کورٹس کے رجسٹرار صاحبان کو، ساتھ ساتھ جتنی بھی منسٹریز ہیں، جتنی بھی ڈویژنز ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کو مانا جائے ڈیپورٹیشن اور ویڈ لاک پالیسی کے حوالے سے. تو یہ دو ججمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ججمنٹس ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں جو کہ اگینسٹ میں ہے ویڈ لاک پالیسی کے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ریورٹ بیک ہو جائے، ریپیٹریٹ ہو جائے. تو لیکن اس ججمنٹس کو چیلنج کیا گیا ہے. لیکن اسی ججمنٹس میں جس میں یہ ذکر ہے کہ ریورٹ بیک کرے، اس میں بھی NOC کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کا جو آخری پیرا ہے، میں وہ ججمنٹ پہلے ہے ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، مسمات سمناز ورسز DG ایجوکیشن. سمناز، مسمات سمناز، یہ CLC، اس کا جو سائٹیشن ہے وہ CLC ہے
905 पेज नंबर 905 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। और इस जजमेंट में ठीक है, कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि ये जो डिपोटेशनिस्ट है वो ये अंडर वेडलॉक पॉलिसी रिवर्ट बैक करें, लेकिन इसके आखिरी पैरे में ये बात मौजूद है कि जिन लोगों के पास NOCs है तो उसको अलग डिस्कस किया गया है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। क्लियर ये बात मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके पास NOCs है तो कोर्ट ने अपनी रिजर्वेशन दी है कि उनका केस अलग है। तो ये भी एक जजमेंट है। इसके बाद एक और जजमेंट ये है 194/2020। ये जजमेंट एक रिट पिटीशन है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो मैंने बता दिया 194/2020। ये भी एक अहम जजमेंट है। और ये जजमेंट डिपोटेशनिस्ट पे जो डिपोटेशनिस्ट है अंडर वेडलॉक पॉलिसी उनके ख़िलाफ़ ये जजमेंट आई है, लेकिन इस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। मैंने भी इसको चैलेंज किया है। ये इसके ख़िलाफ़ जो केसेस है वो पेंडिंग है ICA में। और इस जजमेंट से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए भी मैंने इस जजमेंट को दोबारा मैंने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो ये मैटर पेंडिंग है। इस जजमेंट में चूँकि ये अगेंस्ट है, लेकिन इस जजमेंट में फिर भी कोर्ट ने मतलब एक तो वेडलॉक पॉलिसी को डिस्कस किया है डिटेल के साथ, और साथ साथ इसमें एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसीजर है वो भी डिस्कस किया गया है। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ें 194/2020 इस रिट पिटीशन को अगर आप पढ़ें तो इसका पैरा नंबर 6 पढ़े तो उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए जो पैरामीटर्स है कि किस तरह एक डिपोटेशनिस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये पैरा नंबर 6 में डिस्कस किया गया है। इसी तरह वेडलॉक पॉलिसी क्या है और इसका क्रक्स और इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इसको भी ऑनरेबल जज साहब ने इसको डिस्कस किया है। वो है पैरा नंबर 61 डिटेल के साथ, और पैरा नंबर 60 में भी उसका थोड़ा बहुत ज़िक्र मौजूद है। तो इस जजमेंट को भी आप पढ़ें डिपोटेशन के हवाले से। इसके अलावा इस जजमेंट में कोर्ट ने लियन को भी डिस्कस किया है। तो अभी लियन क्या है इस जजमेंट में भी है, लेकिन लियन डिपार्टमेंट के पास एक आपका एक लिंक है। अगर आपका लिंक डिपार्टमेंट ने ख़त्म किया, रिटेन नहीं किया, और आपकी NOC में स्पेसिफिकली ये बात मौजूद है कि लिंक इज़ शल नॉट बी रिटेन, तो ये आपकी सर्विस के लिए ये बात ख़तरनाक है और फिर आपको चाहिए कि आप वापस जाए। अगर लियन इस तरह का वो आपको NOC दे देते कि जिसमें लियन नहीं है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। फिर इसलिए कि फिर आपका अगर वेडलॉक पॉलिसी के तहत आप इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए भी है, लेकिन इसके बाद अगर आपका लियन ख़त्म हो जाता है तो आपकी सर्विस के लिए ये ख़तरा है। तो अक्सर जो NOCs आते हैं इसमें बाज़ में लिखते हैं कि लियन बी रिटेन, बाज़ में वो लिखते हैं कि लियन शल नॉट बी रिटेन। तो आप अगर मुलाजिम हैं तो आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि लियन क्या चीज़ है। तो बेसिकली लियन आपका पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ आपका एक ताल्लुक़ है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको NOC वो इशू करे तो आप इस बात पे ज़ोर दें कि आपका लियन वहाँ पे बरकरार रहे। इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर है वो भी आप सही तरीके से फ़ॉलो करें। अगर आपने एब्जॉर्प्शन का सही तरीके से फॉलो नहीं किया इसका जो मेथड है, तो फिर आपके सर्विस के लिए भी ये ख़तरनाक है। इसलिए कि अक्सर ज़्यादा मुद्दत के लिए एक बंदा सर्विस करता है और जो डिपार्टमेंट है वो उसका लियन ख़त्म करता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एक बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूं कि सरकारी मुलाजिम को इसी तरह बर्खास्त तो नहीं किया जा सकता है अगर वो किसी और स्टेशन पे काम करता है, बहुत मुश्किल है इसका, लेकिन मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर किसी को मसला है परस करे वो सर्विस किया, इसके बाद वो पेरेंट डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे उनके दोबारा रीजॉइनिंग या एडजस्टमेंट का इशू है, तो आपके पास फिर 2 रेमिडीज़ है। या तो आप सीधा हाई कोर्ट में वहाँ पे जाके रिट करें, या सर्विस ट्रिब्यूनल में जाए और अपना केस उधर कंटिन्यू